السلام علیکم ناظرین، خالد کا سلام کیلگری کینیڈا سے تمام دوستوں کو اور آداب۔ آج کی خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آج سارے دن دوستوں کا فون پاکستان سے لگا رہا تھا بندہ رہا کہ یار ہمیں معلوم کر کے بتائیں کہ عمران خان کی جیل میں کیسی صحت ہے اور کیا وہ کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو کام تھا یہ بہت مشکل کام تھا، ظاہر ہے میرے تو اتنے تعلقات نہیں ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار کیو آر کوڈ لگایا جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کیو آر کوڈ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، کچھ سال پہلے میں پاکستان گیا تو فیملی کے ساتھ میں واپس آ رہا تھا کینیڈا کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہ۔ تو وہاں ذرا تھوڑی سختی تھی کہ جہاز تھوڑا لیٹ آ رہا تھا، تو میں نے کہا اپنی وائف سے کہا، میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ وہی رول لگاتے ہیں قائد اعظم کا۔ کہنا کیسے؟ میں نے پورٹر سے بات کی کہ یار بتاؤ کلیئر کرنے میں کتنے پیسے لوگے؟ کیسا؟ 700 لوں گا، 700 میں سارا کسٹم بھی ہو جائے گا، امیگریشن بھی ہو جائے گا، اور آپ کو وی آئی پی طریقے سے بٹھا دوں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کینیڈینس کے لیے کوئی 700 اتنی بڑی بات نہیں ہوتی نہیں ہے۔ تو خیر وہ اس نے کلیئر کر کے اور بیٹھ گئے ہم جا کے وہاں۔ پھر اس نے سر 100 روپے اور دے دیں، تو ہم نے 1000 کر دیا اس کو، بلکہ 1200 ہی کر دیا۔ غریب آدمی، چلو۔ پھر اے ایس ایف والے ہیں، وہ بھی کتے کے بچے ہیں ایکچولی، تو ان کو بھی چائے میں لے کے آیا، ان کے لیے بھی، سب کے لیے، اپنے لیے بھی لے کے آیا چائے پلا۔ سارے خوش، اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے یار، غربت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور ان کا بھی نہیں ہے، ایکچولی غربت اتنی زیادہ ہے کہ مجبور ہے۔ تو پھر میں نے اپنے گھوڑے دوڑائے دوستوں کو۔ خیر قصہ مختصر، نام نہ بتانے کی شرط پہ ایک بندہ مل گیا مجھے وہاں اٹک جیل کے اندر، اور اس نے مجھے رپورٹ دی، اتھینٹک رپورٹ دی، اور مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہ بندہ وہاں کام کرتا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا بری طرح ٹوٹ چکے ہیں، اور شیپ بھی نہیں بنا رہے، اور ان کی جو سفید بال جو ہے نا داڑھی پہ بھی تھوڑا ہلکے ہلکے سے آ گئے، اور جھریاں نظر آ رہی ہیں، اور تو سر پہ جو سفید بال ہے تو اس سے بالکل کایا پلٹ گئی، اور ظاہر ہے کہ منہ بھی نہیں دھونا، انہوں نے کون سا میک اپ کرنا اب۔ تو ان کی بہت بری حالت ہے، اور رات کو اکثر ان کو نیند نہیں آتی، اور وہ اٹھ کر روتے ہیں۔ کیا روتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب بہت سارے جو اینکرز حضرات ہیں جو پروگرام بناتے ہیں، کچھ ہیں عمران خان کے ساتھ، کچھ ہیں اس کے مخالف، ہر ایک اپنی اپنی بول رہا ہے کہ عمران خان بہت اس میں ہے، حوصلے میں ہے۔ تو بھائی پھر اگر حوصلے میں ہے تو پھر کیوں آسانیاں مانگ رہے ہیں؟ جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جیل کے اندر آسانی ہے۔ جیل جیل ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان بڑا آدمی ہو گیا تو اس کو جیل میں فیسلٹی ملے گی۔ تو یہ کون سا، یہ قاعدہ اعظم کا وہ ہے پاکستان؟ نہیں نہیں، وہ تو پھر برابر ہونا چاہیے نا ہر ایک کو۔ اصل بات یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں، جب ان کے اوپر پڑتی ہے نا، اب جب عمران خان صاحب، میں بھی مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن حقیقت بتاتا ہوں کہ بھائی جب یہ اقتدار میں تھے، انہوں نے بھی تو اپنے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ سخت قسم کا رویہ رکھا، ہر ایک کو انہوں نے سزائیں دلوائی بے گناہ خام خواہ کے اندر۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو جیسا کرنا ہے ویسا ہی بھرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ جو روایت چل پڑی ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آگے چل کر پھر ظاہر ہے کہ جس کو موقع ملے گا وہی وہ کرے گا۔ تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت حوصلے میں ہیں، اور ان کے وہ حوصلہ کدھر سے؟ میں بتایا نا، جو شخص اس کے لیے خاص طور سے عمران خان صاحب کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں، زرداری صاحب جو ہے نا وہ ہیں مضبوط، یہ مضبوط نہیں ہے، یہ ہے چوچو ٹائپ، تو مطلب لڑکی باز ٹائپ۔ تو وہ ظاہر ہے ان کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو پھر میک اپ، یہ لپسٹک اور سرخی پاؤڈر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ ان کا دوسرا سٹائل ہوتا ہے۔ ان کو ذرا سی مشکلات ہوئی نا تو وہ پھر بےچارے گڑبڑا جاتے ہیں۔ اب کہاں روزانہ 50,000 ان کا خرچہ ہوتا تھا بال بنوانے کے لیے، جو بال بھرے ہوئے لگے، اور اب وہ ختم ہو گیا سارا۔ بال آپ دیکھیں تو صحیح ان کا حال، اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ یہ تو ابھی صرف 10 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، تو اگر 10 مہینے کے اندر، تو بھائی مجھے تو سچ بتا رہا ہوں کہ ڈر ہی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی طویل کرے، لیکن جس طرح حالات جا رہے ہیں نا اس کے اندر تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہی ہے یہ کہ یہ کھینچ سکے گا اتنا، کیونکہ اس کے اندر ریزسٹنس پاور نہیں ہے نا۔ جو سختیاں برداشت کرتے ہیں نا، ماؤ زیدونگ نے جب وہ کیا تھا نا، مارچ کیا تھا بیجنگ کے لیے، تو اس کے سارے ساتھی مر گئے تھے، 100-200 بچے تھے،
راستے میں سارے، اور وہ ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ چینج بھی نہیں کرتا تھا. بچہ بھی مر گیا تھا، اس کا بیٹا مر گیا، لیکن اس نے نہیں کوئی چیز روکی. وہ لوگ لیڈرز تھے، وہ مضبوط لوگ تھے. یہ تو میں نے بولا تھا چوچو ہے، چوچو تو ایسے ہی ہوتے ہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حاصل کرے، آسان کرے. اچھا، دوسرا جو مرحلہ تھا وہ ہے نئے، جو ان کے متعلق میں نے معلومات کی، جو نئے وزیر اعظم صاحب ہیں نا، ویسے تو بہت شریف آدمی ہے. شریف تو بہرحال اب میں ایک غلط لفظ نہیں کہنا چاہتا، سندھی میں کہتے ہیں کہ وہ جو گدی ہوتی ہے وہ شریف ہوتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مٹھو سمجھتے ہیں آپ؟ مٹھو جو آپ سکھائیں گے نا وہی بولے گا. مٹھو بیٹے چوری کھاؤ گے؟ آپ کہے گا ہاں چلیے کھائیں گے. تو اس کی جو جان ہے نا وہ جنوں کے ہاتھ میں ہے، جنوں کے قبضوں میں ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اب یہ ادھر ادھر تو ہو بھی نہیں سکتا. اور ایک بات میں بتا دوں کہ میں تو اللہ سے دعائی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ سلامت رکھے، لیکن یہ سمجھ لو تابوت کے اندر آخری وہ ہے، کیل ہے بظاہر. وہ اللہ کی اگر مہربانی ہو، کیونکہ انہوں نے سندھ کا جو گورنر لگایا وہ بھی جو بھی وہ کیا گورنر، ہاں وہ بھی ایسے شریف صاحب نے لگایا اپنے مطلب کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی عقل نہیں آئی، آدھا حصہ انہوں نے گنوا دیا. جو یعنی اگر میں کہوں نا، میں خود مغربی پاکستان کا ہوں، لیکن ہم سے کہیں زیادہ اچھے مسلمان اور محب وطن لوگ مشرقی پاکستان میں تھے، جو بنگالی کہلاتے ہیں. یقین مانی، آپ لوگوں کو اس کا تجربہ نہیں ہے، اتنی محبت کرنے والے لوگ بنگال کے. یہ تو میں اس پر پروگرام بنا رہا ہوں کہ یہ جو ملک بنا تھا نا، غلط اس پہ بنا تھا. ملک اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر، یہ ان کو جان پوچھ کے وہاں سے کھڑا گیا. کہ خیر بعد میں یہ موضوع نہیں ہے اس وقت. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اگر جو انہوں نے کچھ میرٹ پہ کیا اور کچھ اکنامی کو درست اس پہ لے گئے تو پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی بچ جائے گا پاکستان. ادروائز یہ جو شعلہ ہے نا، موم بتی کا شعلہ بھڑک رہا ہے. یقین مانیے ہم تو دکھ میں تکلیف میں سارے بیچارے پاکستانی جتنے ہیں نا، سچ بتا رہا ہوں، یہ لڑائیں جو ہو رہی ہیں نا لندن وغیرہ کے اندر جو لڑائیں ہو رہی ہیں، یہ فرسٹریشن ہے اور کوئی بات نہیں. اگر اس کو صاحب اقتدار اگر سمجھنے کی کوشش کرے نا، اس پہ وہ نہ کرے، پرسنل نہ بنائے کہ آرمی کو برا کہہ رہے ہیں. آدمی کو کوئی برا نہیں کہتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یہ انویسٹیگیٹ تو کرنا چاہیے بھائی ہے کیا مسئلہ. کون چاہتا اپنے ملک کو ختم کرنا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. میرے نہیں خیال کہ کوئی چاہے گا. وطن لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ ہی چاہتے ہیں کرپشن بند کرو. انہوں نے کھا لیا، بہت کھا لیا، اب خدا کے واسطے بند کرو، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ آخری جو ہوگا نا، پھر دیکھ لیں دشمن بھی تیار بیٹھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں دشمن کون ہے؟ آپ کا پڑوسی. اور آپ نے جو پاکستانیوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، جو کہ محب وطن تھے، جو کہ لڑنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے، آج وہ پرچم اور وہ کہتا ہے پوسٹر پھاڑ ہے تو اس کے دل میں ان کا بھی پاکستان ہے، یقین مانے. لیکن ظاہر ہے مجبور ہو جاتا نا جب آدمی کی ماں بہن ایک کر دو تو پھر وہ تو کہے گا ٹھیک ہے جائے، میں تو جاؤں. ہمایوں جو تھا نا بہت مشہور بادشاہ تھا، اس نے جب اٹیک کیا ہندوستان پہ، میں پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو پروگرام اس کا، کہ انہوں نے تو سارا اسلام کے لیے نہیں کیا، افغانیوں نے انہوں نے لڑکی بازی اور پیسے. تو ہندو جو تھے بیچارے، انہوں نے کیا کیا، کیونکہ بہت سارے جو یہ افغانی لیڈرز تھے نا، ان کے جو جنگجو تھے، انہوں نے ریپ کرنا شروع کر دیا تھا. تو ان بیچاروں نے ہندوؤں نے اپنی نوجوان لڑکیاں اور بیویوں کو قتل کر کے اور لڑنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مر گئے لڑ کے. تو بھائی دیکھیں، میں اس سے اتنی بات کرتا ہوں، سارے انسان اللہ کے ہیں، یہ مذہب بھی اللہ کے ہیں سارے، کسی کا کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب سب اللہ کے ہیں، اللہ کو پسند ہے. یہ گلدستے کی طرح ہے، پھولوں کی طرح ہے، اس کو پسند ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں پسند ہوتے تو ختم ہو جاتے ساری چیزیں، ایک ہی رہتا، اسلام ہی رہتا. تو بھائیو بہنوں سوچو ذرا، دشمنی سے آپ زیادہ چل نہیں سکتے. آپ یہ کر دیکھیں کہ آپ کسی سے اچھی طرح بات کر کے دیکھیں تو یقین مانیں وہ آپ کا بہت بہترین دوست بن جائے گا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کافر ہی ہو. اب تو مجھے کافر کہنا بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ کافر
कहना बिल्कुल गलत है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा? ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो उम्मीद है कि आज आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं और जो अगर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई इमरान खान साहब के मुतालिक तो मैं आपको दूंगा जरूर। और अपना ख्याल रखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि फिर ये प्रोग्राम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। आपका एनकरेजमेंट जो है मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।